عبس وتولى، اس نے تیوری چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ صورت نابین صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے بارے میں اتری۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرکین میں سے ایک بڑا آدمی بیٹھا تھا کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ آئے اور کچھ مسائل پوچھنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا اور توجہ اس دوسرے کی طرف رکھی۔ اس پر یہ صورت اتری۔ جامع ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ عبس حدیث نمبر 3331۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ یہ مشرک ابی بن خلف تھا، اور اس میں یہ بھی ہے کہ یہ صورت اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کی عزت کیا کرتے تھے۔ مسند ابی یعلا۔ اس کی سند صحیح ہے۔ صاحب احسن التفاسیر نے لکھا ہے کہ جن روایات میں ابی بن خلف کے بجائے ابو جہل اور عتبہ بن ربیعہ وغیرہ کا نام لکھا ہے ان کی سند صحیح نہیں۔ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ مکی قرشی مہاجرین اولین میں سے ہیں اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموں کے بیٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے اکثر غزوات میں مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا کرتے تھے۔ آیت نمبر 1 عبس وتولی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کے صیغے سے ذکر فرمایا، اگرچہ بعد میں وما یدریک سے مخاطب فرما لیا۔ اس میں نکتہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نابین صحابی سے بے توجہی کی تو اللہ تعالیٰ نے بطور عتاب آپ کے خطاب سے بے توجہی فرمائی۔ موضح القرآن میں ہے یہ کلام گویا اوروں کے پاس گلا ہے رسول کا۔ آگے رسول کو خطاب فرمایا۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اکرام کی وجہ سے آپ کو مخاطب کر کے اظہار ناراضی نہیں فرمایا۔ نمبر 2، بعض حضرات نے تیوری چڑھانے والا اس مشرک کو قرار دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا، مگر اس کے بعد آنے والی آیات میں صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا، یعنی آپ اس آنے والے نابین صحابی سے بے توجہی کرتے ہیں، اس لیے مذکورہ تفسیر درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اس کے پاس اندھا آیا۔ آیت نمبر 2 ان جاءہ الاعمی، اس لیے تیوری چڑھائی کہ اس کے پاس نبینہ آیا، حالانکہ نبینہ تو زیادہ لطف و کرم کا مستحق تھا۔ پھر اگر اس کے دین کی بات پوچھنے سے کسی چودھری کے ساتھ کلام قطع ہوا ہے جس کے اسلام لانے کی آپ کو امید تھی اور اس وجہ سے تیوری پڑی ہے تو اس میں اس کا کیا قصور؟ وہ تو نابینا ہے، اسے کیا پتا کہ آپ کس سے بات کر رہے ہیں۔ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، اور تجھے کیا چیز معلوم کرواتی ہے شاید وہ پاکیزگی حاصل کر لے۔ أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنفَعَهُ الذِّكْرَىٰ، یا نصیحت حاصل کرے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے۔ آیت نمبر 3 اور 4 وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّىٰ، آپ نے جو یہ سمجھا کہ یہ نبینہ تو مسلمان ہی ہے، کسی اور وقت مسئلہ پوچھ لے گا، مجھے کافر کو مسلمان بنانے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے، تو یہ بات اگرچہ ایک حد تک درست ہے، مگر آپ کو اس بات کا خیال بھی ضروری تھا کہ وہ کافر تو آپ کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے پر تیار ہی نہیں۔ خوفناک بیماری میں مبتلا شخص کا علاج مقدم ہونا چاہیے، مگر وہ دوا لینے پر آمادہ ہی نہ ہو تو اس کی امید میں آپ اپنے ساتھیوں سے کیوں بے توجہی کریں؟ جو دوائے دل کے طالب ہیں کہ آپ توجہ فرمائیں تو وہ جہل اور گناہ سے خوب پاک صاف ہو جائیں۔ یزکا میں مبالغہ ہے، یا آپ کی نصیحت سے انہیں نفع حاصل ہو جائے۔ اما من استغنى فأنت له تصدى، لیکن جو بے پرواہ ہو گیا سو تو اس کے پیچھے پڑتا ہے۔
وما عليك ألا يزكى حالانکہ تجھ پر کوئی ذمہ داری نہیں کہ وہ پاک نہیں ہوتا. وَأَمَّا مَن جَاءَكَ يَسْعَىٰ اور لیکن جو کوشش کرتا ہوا تیرے پاس آیا. وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ اور وہ ڈر رہا ہے تو تو اس سے بے توجہی کرتا ہے. آیت نمبر 5 تا 10. اما من استغنا تصدّا اصل میں تتصدّا اور تلہا اصل میں تتلہا فعل مضارع مخاطب ہے، یعنی جسے اپنی دولت اور سرداری کی وجہ سے آپ کی پرواہ ہی نہیں، آپ اس کے پیچھے پڑ رہے ہیں، حالانکہ اگر وہ کفر کی نجاست سے پاک نہیں ہوتا تو آپ پر کچھ الزام نہیں. اور جو کوشش کر کے آیا ہے اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے تو آپ اس سے بے توجہی کرتے ہیں، حالانکہ آپ کی توجہ کا اصل حقدار وہ ہے جو طلب رکھتا ہے، گو نادار ہے، وہ نہیں جو بے پرواہ ہے خواہ سرمایہ دار ہے. کلا انہا تذکرہ ایسا ہرگز نہیں چاہیے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے. فمن شاء ذکرہ تو جو چاہے اسے قبول کر لے. آیت نمبر 11 اور 12. کلا ہرگز نہیں، یعنی جو ہوا سو ہوا، آئندہ ہرگز اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے جو ہر خاص و عام کے لیے ہے، اس میں کسی ایک کو دوسرے پر ترجیح نہیں دینی چاہیے. پھر جو چاہے نصیحت قبول کر لے، اس کا اپنا فائدہ ہے، اور کوئی متکبر اگر نصیحت سن لینے کے باوجود اسے قبول نہیں کرتا تو آپ کو بھی قبول کرنے والوں کو چھوڑ کر اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. فی صحف مکرمہ ایسے صحیفوں میں ہے جن کی عزت کی جاتی ہے. مرفوعۃ مطہرہ جو بلند کیے ہوئے پاک کیے ہوئے ہیں. آیت نمبر 13 اور 14. ان آیات میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ ایسے اوراق میں لکھا ہوا ہے جن کی عزت کی جاتی ہے، جو بلند شان والے اور پاک ہیں. اس سے قرآن مجید کے وہ اوراق مراد ہیں جن میں سے فرشتوں نے لوح محفوظ سے نقل کر کے لکھا، وہ بھی جن میں قرآن کے کاتب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر لکھا، اور وہ بھی جن میں ان سے نقل کر کے لکھا گیا اور قیامت تک لکھا جائے گا. قرآن مجید کی جس طرح تکریم کی جاتی ہے اور جس طرح یہ شیاطین اور ملحدوں کی دخل اندازی سے محفوظ، ہر قسم کی تحریف اور رد و بدل سے معمول، اور ہر قسم کے خلاف عقل اور خلاف حیا مضامین سے مطہر ہے، وہ سب کے سامنے ہے. اس کی ان خصوصیات کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کا موازنہ دوسری آسمانی یا غیر آسمانی کتابوں سے کیا جائے. ہمیں بھی قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تکریم کرنی چاہیے، اور اسے اٹھاتے وقت، رکھتے وقت اور تلاوت کرتے وقت غرض ہر موقع پر اس کا بے حد ادب ملحوظ رکھنا چاہیے. اس کی بات آ جائے تو پھر کسی کی بات اس پر مقدم نہیں کرنی چاہیے. بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو معزز ہیں، نیک ہیں. آیت نمبر 15 اور 16. سافراتن سافرن کی جمع ہے، لکھنے والا. سفرن کتاب، اس کی جمع اسفارن ہے، جیسا کہ فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا سورۃ الجمعہ آیت نمبر 5. بے عمل یہود کی مثال گدھے کی طرح ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید لکھنے والوں کی تعریف فرمائی ہے، خواہ وہ فرشتے ہوں یا کاتبین وحی، صحابہ ہوں یا دوسرے. فرمایا یہ لوگ اللہ کے ہاں بہت عزت والے اور نہایت نیک ہیں. اس طرح کتابت کے علاوہ اس کا پڑھنا پڑھانا بھی سب سے بہتر اور نیک ہونے کی دلیل ہے. عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ
صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن باب خیرکم من تعلم القرآن، حدیث نمبر 5027۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 2، سفاراتن، سفاراتن سفارت سے بھی مشتق ہو سکتا ہے، تو اس سے مراد فرشتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں کہ ان کے پاس وحی الہی لے کر آتے ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرہ، مارا جائے انسان وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ آیت نمبر 17، قتل الانسان ما اکفرہ، پچھلی آیات میں ان متکبر لوگوں کا ذکر گزرا ہے جو حق بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب انہی کافروں پر بد دعا کی گئی ہے، فرمایا قتل الانسان، انسان مارا جائے۔ یہ سخت سے سخت بد دعا ہے جو کسی کے لیے کی جا سکتی ہے، کیونکہ دنیا میں سب سے آخری سزا یہ ہے کہ کسی کو ختم ہی کر دیا جائے۔ زمخشری۔ نمبر 2، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو بد دعا کی ضرورت ہی نہیں، تو اس طرح کیوں فرمایا؟ جواب یہ ہے کہ یہ عرب کے اسلوب پر فرمایا جو ان الفاظ میں بد دعا کرتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنی نعمتوں کے باوجود یہ انسان جس طرح ناشکری کر رہا ہے اس پر کوئی بھی غور کرے گا تو اس کے منہ سے یہ بد دعا نکلے گی۔ نمبر 3، ما اکفرہ، ما اکفرہ کا معنی ہے وہ کس قدر ناشکرا ہے۔ دوسرا معنی ہے اتنی نعمتوں کے باوجود وہ کون سی چیز ہے جس نے اسے ناشکرا بنا دیا ہے۔ ابن جریر، من ای شیء خلقہ، اس نے اسے کس چیز سے پیدا کیا؟ من نطفۃ خلقہ فقدرہ، ایک قطرے سے اس نے اسے پیدا کیا پس اس کا اندازہ مقرر کیا۔ آیت نمبر 18 اور 19، من ای شیء خلقہ، یعنی اس شخص کو تکبر اور ناشکری کس طرح زیب دیتی ہے جسے اس کے بنانے والے نے منی کے ایک حقیر قطرے سے پیدا فرمایا۔ پیدا کرنے کے دوران اس کی ہر چیز کا اندازہ مقرر فرمایا کہ اتنی مدت نطفہ رہے گا، پھر علقہ، پھر مضغہ بے روح، پھر جاندار اور خوبصورت انسان بنے گا۔ پھر اس کی ہر چیز اندازے کے ساتھ بنائی، کوئی چیز بے ڈھب نہیں۔ پھر ماں کے شکم ہی میں وہ سب کچھ فرشتوں کو لکھوا دیا جو اس نے زندگی بھر کرنا تھا۔ فقدرہ میں تینوں چیزیں شامل ہیں۔ ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ آیت نمبر 20، پھر اس کے لیے راستہ آسان کر دیا۔ اس کے 3 معانی ہو سکتے ہیں۔ پہلا یہ کہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا، ورنہ ان تنگ ہڈیوں کے حصار سے نکل ہی نہ سکتا اور وہیں خود بھی مر جاتا اور ماں کی موت کا بھی باعث بنتا۔ دوسرا یہ کہ خیر اور شر میں سے جس راستے پر چلنا چاہے وہی اس کے لیے آسان کر دیا۔ اور تیسرا یہ کہ صحیح راستے کی پہچان اس کے لیے آسان کر دی جس سے وہ اپنے پیدا کرنے والے پر ایمان لا سکتا ہے۔ تینوں معانی درست ہیں، مگر من نطفۃ خلقہ فقدرہ کی مناسبت سے پہلا معنی زیادہ صحیح ہے۔ التسہیل، ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ آیت نمبر 21، پھر اسے موت دی جو آخرت کی مصلحت کے تحت ضروری تھی، پھر اسے قبر میں رکھوایا۔ اگر وہ یہ احسان نہ کرتا تو یہ جانوروں کی طرح زمین پر پڑا رہتا، متعفن ہو کر اللہ کی مخلوق کے لیے باعث آزار بنتا، اس کی بے حرمتی ہوتی، بے پردہ ہوتا اور اسے درندے نوچتے۔ قبرہ، قبر میں رکھا، اور اقبرہ، قبر میں رکھوایا۔ کوئی جل جائے، غرق ہو جائے یا اسے درندے کھا جائیں تو اس کے اجزاء جہاں بھی ہیں وہ اس کے لیے قبر ہے۔ اگر کسی کو دفن نہ کیا جا سکے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے قبر نہیں ملی۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے گا اسے اٹھائے گا۔ آیت نمبر 22، ان تمام قدرتوں کو دیکھ کر کیا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ دنیا میں آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی انجام ضرور سوچتا ہے؟ تو پروردگار نے اتنا بڑا سلسلہ کیا، اس لیے پیدا فرمایا کہ کوئی اس اکیلے کی پرستش کرے،
کوئی اس کی نعمتوں کو بھول کر بتوں کی پرستش کرتا رہے، اور کوئی ظلم کرے یا کسی پر ظلم ہو، مرنے کے بعد سب برابر ہو جائیں، نہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے باز پرس فرمائے اور نہ کسی کو اس کے عمل کا بدلہ ملے، نہیں، اللہ کے بارے میں یہ سوچنا ہی بے ادبی اور کفران نعمت ہے۔ ان آیات میں اس بے ادبی پر اللہ تعالیٰ نے قتل الانسان ما اکفرہ کہہ کر خفگی کا اظہار فرمایا، اور سورہ مومنون میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 اور 116۔ تو کیا تم نے سمجھ لیا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد ہی پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف نہیں لٹائے جاؤ گے؟ پس اللہ بہت بلند ہے، جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، عزت والے عرش کا رب ہے۔ کَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ، ہرگز نہیں، ابھی تک اس نے وہ کام پورا نہیں کیا جس کا اس نے اسے حکم دیا۔ آیت نمبر 23، کلا، ہرگز نہیں۔ ابن جریر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ کافر انسان جو سمجھتا ہے کہ اس کے مال اور جان پر اللہ کا جو حق تھا وہ اس نے ادا کر دیا ہے، یہ ہرگز درست نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان نے بھی ابھی تک وہ فرائض ہی پورے ادا نہیں کیے جن کا اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا تھا۔ حق کا ادا کرنا تو بہت دور ہے، لم یقضی پورا نہیں کیا، لما یقضی ابھی تک پورا نہیں کیا۔ مجاہد رحمہ اللہ نے فرمایا لا یقضی احد ما امیر بہ، صحیح بخاری کتاب التفسیر باب سورۃ عبس، حدیث نمبر 4936 کے بعد۔ کوئی بھی شخص وہ کام پورا نہیں کرتا جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، کمی رہ جاتی ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، تو انسان کو لازم ہے کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھے۔ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، کہ ہم نے پانی برسایا خوب برسانا۔ آیت نمبر 24 اور 25۔ پہلے آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو انسان کی پیدائش اور اس کی ذات سے تعلق رکھتی تھیں۔ اب ان نعمتوں کا ذکر ہے جو اس کی ذات سے تو تعلق نہیں رکھتیں مگر ان کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ فرمایا اپنی قریب ترین چیز کھانے ہی کو دیکھ لو کہ اس کی تیاری کے لیے ہم نے کائنات کی کتنی قوتوں کو مصروف کار کر رکھا ہے۔ انا صببنا الماء صبا میں مصدر کے ساتھ فعل کی تاکید فرمائی، ترجمے میں اس تاکید کو خوب برسانا کے الفاظ سے ادا کیا گیا ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، پھر ہم نے زمین کو پھاڑا ایک عجیب طریقے سے پھاڑنا۔ آیت نمبر 26۔ شقن ایک قسم کا پھاڑنا، یعنی زمین کو ہم نے عجیب طریقے سے پھاڑا۔ دانے سے نمودار ہونے والی کومپل خود کبھی زمین سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ زمین میں ضرورت کے مطابق نرمی و نمی اور بیج میں یہ طاقت ہم نے رکھی کہ وہ زمین پھاڑ کر باہر نکل آیا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا، پھر ہم نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری۔ آیت نمبر 27 اور 28۔ قضباً قاذب یقذب باب ضرب یضرب معنی ہے کاٹنا۔ اس باب کا مصدر بمعنی اسم مفعول ہے، یعنی زمین کی وہ پیداوار جو سال میں کئی مرتبہ کاٹی جاتی ہے، مراد ترکاری ہے، وہ چارے بھی اس میں آ جاتے ہیں جو بار بار کاٹے جاتے ہیں۔ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون اور کھجور کے درخت۔ آیت نمبر 29۔ نخلاً کھجور کے درخت، کھجور کے پھل کے لیے دوسرے الفاظ ہیں مثلاً تمرن وغیرہ۔ وحدائق غلبا، اور گھنے باغات۔ آیت نمبر 30۔ وحدائق غلبا، حدائق حدیقۃ کی جمع ہے، پھلدار درختوں کا باغ جس کے گرد دیوار ہو۔ حدقہ یحدق باب ضرب یضرب گھیرنا۔ غلباً اغلب اور غلباء کی جمع ہے،
غالبہ یغلب باب سامع یسمع موٹی گردن والا ہونا، مراد گھنے باغ۔ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور پھل اور چارہ۔ آیت نمبر 31 وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، ابن زمین سے اگنے والی وہ نباتات جسے جانور کھاتے ہیں، لوگ نہیں کھاتے، طبری عن ابن عباس وغیرہ۔ یہ ابا باب ناصر ینصر قصد کرنا سے مصدر بمعنی اسم مفعول ہے، یعنی قصد کیا ہوا، کیونکہ جانور اس کی طرف لپکتے ہیں۔ متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کا سامان۔ آیت نمبر 32 متاعا لکم ولانعامکم، کائنات کا یہ عظیم الشان سلسلہ اور یہ تمام چیزیں تمہاری اور تمہارے ہی کام آنے والے جانوروں کی زندگی کے سامان کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اب اپنے کفران نعمت کو دیکھو کہ میں تمہاری خاطر یہ سب کچھ بنا سکتا ہوں، مگر تمہارے خیال میں تمہیں مرنے کے بعد زندہ نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں تمہیں ضرور دوبارہ زندہ کروں گا۔ آگے قیامت کا ذکر فرمایا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت آ جائے گی۔ آیت نمبر 33 فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، الصَّاخَّہ یعنی کانوں کو بہرا کر دینے والی، نفخ صور کی ہولناک آواز جس سے قیامت قائم ہو جائے گی۔ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے۔ آیت نمبر 34 تا 36 اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن آدمی کے ان لوگوں سے بھاگنے کا ذکر فرمایا جن سے محبت ہوتی ہے، اور ترتیب میں محبت کے درجات کو ملحوظ رکھا۔ پہلے اس کا ذکر فرمایا جس کے ساتھ کم محبت ہوتی ہے، بڑھتے بڑھتے آخر میں بیٹوں کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ مقدم الذکر تمام لوگوں سے زیادہ محبت ہوتی ہے، التسہیل۔ جب اپنے پیاروں سے بھاگے گا تو دوسروں کا کیا ذکر۔ نمبر 2 سورہ معارج میں اس کے برعکس بیٹوں سے شروع کیا اور فرمایا کہ مجرم کی دلی خواہش ہوگی کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے پناہ دینے والے قبیلے بلکہ تمام دنیا کے لوگوں کو فدیہ میں دے کر اپنی جان بچا لے۔ دیکھیے سورہ معارج آیت نمبر 10 تا 14۔ نمبر 3 بھاگنے کی وجہ وقوع قیامت کی وجہ سے پیدا ہونے والی گھبراہٹ اور بدحواسی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر باقی انبیاء علیہم السلام بھی نفسی نفسی کہیں گے۔ اس کے علاوہ یہ خوف ہوگا کہ رشتہ دار کوئی حق نہ مانگ لے، اس کے خلاف کوئی شہادت نہ پیش کر دے اور ظلم کے بدلے اس کے گناہ نہ اٹھانے پڑ جائیں وغیرہ۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ان میں سے ہر شخص کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ آیت نمبر 37 عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحشرون حفاة عراة غرلا، قالت عائشة فقلت یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الامر اشد من ان يهمهم ذاك۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب کیف الحشر، حدیث نمبر 6527۔ تم ننگے پاؤں ننگے جسم بغیر ختنے کی حالت میں اٹھائے جاؤ گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول پھر تو مرد اور عورتیں ایک دوسرے کو دیکھیں گے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا معاملہ اس سے سخت ہوگا کہ یہ بات ان کی سوچ میں بھی آئے۔ ترمذی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اس حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی
لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ یُغْنِیہ، سورہ عبس آیت نمبر 37۔ اس دن ان میں سے ہر آدمی کی ایک ایسی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے پرواہ بنا دے گی۔ ترمذی کتاب تفسیر القرآن باب ومن سورۃ عبس، حدیث نمبر 3332۔ قال الشیخ الالبانی رحمہ اللہ حسن صحیح۔ وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ، ہنستے ہوئے بہت خوش۔ آیت نمبر 38 اور 39۔ چہروں کی یہ روشنی اور خوشی اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جانے کے بعد ہوگی، جیسا کہ فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، سورۃ الانشقاق آیت نمبر 7 تا 9۔ تو اس وقت جس شخص کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اس کا حساب آسان لیا جائے گا اور وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف واپس آئے گا۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ، اور کچھ چہرے اس دن ان پر ایک غبار ہوگا، تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ، ان کو سیاہی ڈانپتی ہوگی، أُولَئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ، یہی ہیں جو کافر ہیں، نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 40 تا 42۔ کافر اور فاجر لوگوں کے چہروں پر سیاہی کی تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ یونس کی آیت نمبر 27 کی تفسیر۔